بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ستائش پروردگار عالم کے لیے ہے، اور رب تعالیٰ کی منشا ہے کہ ہر ایک تو توبہ کی نوبت پہنچے۔ اس حقیقی وحدہ لا شریک کی خواہش ہے کہ انسان ہدایت پا کر توبہ اور غسل طہارت کرے اور ایمان اور کلام کے مطابق اپنی اعمال صالحہ بجا لائے، تاکہ ابدی زندگی میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ کے وارث بنے۔ آمین۔ عزیزان گرامی، آج ہم آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں حقیق عرفان میں قصص الانبیاء کی 102 قصے کر حاضر ہوئے ہیں اور حضرت شمسون کی حیات طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ تو آپ تمام سامعین حقیق عرفان میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، گزشتہ نشست میں قاضیوں کا ذکر کر رہا تھا، اور ہم دو قاضی کا ذکر کر چکے تھے، حضرت غتنی علی جس کا ترجمہ تھا اسد اللہ یعنی خدا کا شیر، اور دوسرے قاضی تھے حضرت اہود۔ اور وہ جو گفتگو ہماری گزشتہ نشست میں اختتام پذیر ہوئی تھی وہ یہ کہ رب العالمین قادر مطلق معمولی شے سے بھی غیر معمولی کام لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج ہم پہلے سوال کی جانب چلیں گے اور دیکھیں گے پہلا سوال آج کا کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ کئی دلیر جوان جنہوں نے جنگی ہتھیار کے بغیر کئی ہزار دشمنوں کو یعنی فوجیوں کو ہلاک کیا، واصل جہنم کیا۔ اور آج تیسری جو گفتگو ہوگی ہماری، تیسری جو ہستی ہیں وہ قضات کتاب کے 3 باب کی 31ویں آیت میں ان کا ذکر ہے، اور ایک ہی آیت ہے ان کے متعلق، جبکہ ان کے والد اور دوسرے کے لیے کئی اور ہے، لیکن اس ہستی کے لیے ایک ہی آیت ہے۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد عناد کا بیٹا شمجر، اس ہستی کا نام یعنی قاضی تھے، یہ قاضی شمجر بن بیت عناد، اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد کو بیل کے پہنے سے مارے، اور اس نے اسرائیل کے رہائی دی۔ اور اس قاضی کا ذکر کتاب مقدمہ صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ جو عناد تھے یہ ایک باشندہ تھے، اور یہ نفتالی قبیلے سے تعلق تھا ان کا۔ ایک شہر ہے جس کا نام تھا عناد، اور قاضیوں میں یہ تیسرا قاضی یہ شخصی گزری ہے۔ اور حضرت یشوع علیہ السلام کے صحیفے میں 19ویں باب کی 38 اور 39 آیت میں ان کا ذکر ہے، ان کے والدین کا۔ اور اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ نفتالی قبیلے کے گھرانے کے سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہاں ان کا تعلق کس طرح کا ہے۔ تو ان کی میراث میں سے چونکہ یہ قبیلہ کینانی بادشاہ یابین کے خلاف لڑتا رہا، اور اس لیے ممکن ہے کہ شمجر اسی قبیلے کا فرد ہے۔ بعض کا خیال ہے رب العالمین نے بنی اسرائیل کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ کینان کے باشندوں کو ملک سے نکال دے اور انہیں نیست نابود کرے، لیکن انہوں نے خدا کی حکم عدولی کی۔ اس لیے غیر مرئی یعنی کہ کینانی جو تھے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کا پھندا بن گئے اور وبال جان بن گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل ان سے ڈرنے لگے، یعنی جتنے بنی اسرائیل سے ان سے ڈرنے لگے، اور شاہراہوں کو چھوڑ کر وہ پگ ڈنڈیوں میں سفر اختیار کرنے لگے، چونکہ وہ شاہراہوں پہ لوٹ لیتے تھے انہیں، اور بنی اسرائیل کے جو ہتھیار تھے وہ بھی انہوں نے چھین لیا۔ اس ابتری میں صرف ایک بیل کے پہنے کو بطور ہتھیار استعمال کیا، چونکہ یہ آتے تھے اور ان کو سے چیزیں چھین لیتے تھے، تو اوزار تھا یہ، لیکن ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ پہنک کا تعلق ایک 8 فٹ لمبے لکڑی کا ڈنڈا ہوتا تھا، اس سے کونے پر یعنی 2 سرے ہیں ڈنڈا کے، تو ایک سرا جو ہے اس کو لوہے پہ کدالی نما اوزار حل کے صفائی کے لیے رکھتے تھے، اور دوسری طرف ایک نوک دار لوہا لگایا جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ بیل کو ہانکنے کے لیے، جسے آر کہا جاتا ہے، اس کا کام لیتے تھے۔ اور یہی پہنے جو شمجر نے کے ہاتھ میں اس وقت تھا، جسے اس نے غیر ارادی طور پہ استعمال کیا، جو ایک کامیاب ہتھیار ثابت ہوا اور 600 ان کے مردوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ تھی ہماری آج کی وہ پہلی شخصیت، اور اسے کتاب مقدس یعنی قضات الکتاب کی تیسری شخصیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور شخصیت چوتھی ہے، وہ ہے جدون منسی کے قبیلے کے یوآس کا بیٹا تھے یہ، ان کے فرزند ترجمہ تھے، اور ایام میں کافی پریشان تھے۔ گزشتہ سالوں میں مدیانیوں کے ہاتھ اسرائیل جو تھے وہ ان پر غالب رہے، لیکن بنی اسرائیل سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، پہاڑوں میں
کوہ بنا کر کے، کوہ اور اس کے غار بنا کر کے اس میں رہا کرتے تھے، اور وہ جو بھی کھیتی باڑی کرتے تھے وہ آتے تھے اور ان کو تباہ برباد کر کے چھین کر لے جاتے تھے۔ تو اسی لیے وہ اپنی اس چیز کو وہاں چھپا کے رکھتے تھے، غاروں میں، ایسے ہی، کیونکہ مدیانی، عمالیقی اور اہل مشرق ان پر چڑھائی کر جاتے تھے۔ تو یہ ایک دفعہ جدون جو تھے مے کے ایک کوہلو میں گیہوں صاف کر رہے تھے، یعنی جھاڑ رہے تھے وہ خوشے میں سے، اور اس وقت انہوں نے دیکھا کہ غزہ تک، یعنی کہ وہ جو علاقہ تھا کس کا، اسرائیلیوں کا، وہ غزہ تک کے علاقے کو پیداوار جو تھا وہ سب تباہ کر دیتے تھے، عمالیقی، مدیانی، اہل مشرق وغیرہ۔ تو اس لیے یہ اپنے بچاؤ کے لیے وہاں کرتے تھے، تاکہ چونکہ یہ مفلوق حال بنا دیتے تھے، ان کے مویشی وہ لے جاتے تھے، اونٹ بڑے لے کر آتے تھے اور اونٹوں میں وہ ساری چیز لاد کر لے جاتے تھے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ بہت سارے بنی اسرائیل جو تھے معاش سے بدحالی ہو گئے تھے، بھیڑ بکری وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ جب یواس ابیزر کا بیٹا جدون جب گیہوں صاف کر رہے تھے، وہ گیہوں کو جھاڑ رہے تھے، تو اسی وقت غفرہ میں بلوت کے درخت کے نیچے خداوند کا فرشتہ وہاں آئے، ظاہر ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تو ظاہر سی بات، انسان ہونے کی حیثیت، تو انہوں نے جذبات میں پوچھا کہ اگر خدا ساتھ ہے تو یہ حادثات میں ہمارے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ تو بنی اسرائیل کے مدیانوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا، یعنی تو بنی اسرائیل کو مدیانوں اور جو سے ہیں اس کے ہاتھ سے چھڑائے گا، غلامی سے آزاد کرے گا۔ اس پہلے بے شک پہلے یہ ناگفتہ بھی حالات تھے اور انہیں شک تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب خدا کا پیغام انہیں ملا تو آغاز میں بالکل ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکنات میں سے تھا، لیکن جب جدون نے پوچھا کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے، تب اس نے کہا کہ دیکھو یہاں تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ تم کرو گے۔ تو پہلے انہوں نے اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کیا، اور اپنے گھر والوں کو انہوں نے کیا کیا، گھر سے آغاز کیا، گھر میں جو بت پرستی ہوتی تھی اس کو توڑ دیا، اور پھر جہاں وہ قربان گاہ بنایا گیا تھا بتوں کے لیے، اس کو مسمار کے انہوں نے مذبح بنایا، جو خدا کے لیے مذبح بنایا جاتا ہے۔ اب وہ خدا کا فرشتہ جو تھا اس کے آگے انہوں نے بالکل اسی طرح کی کوئی نشانی بتاؤ، تو انہوں نے نشانی بھی بتائی، جس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے کو اس میں پوچھا گیا تھا۔ اب خدا کا فرشتہ کی اصطلاح کیا ہے، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے۔ خدا کا فرشتہ مراد تجسم کے ظہور سے قبل کی بات ہے، جب وہ نور مجسم نہ ہوئے تھے، اس جس کا ذکر ہم آگے چل کے جب آئے گی بات تو ہم بتائیں گے تجسم کیا ہے۔ تو اس مطابق صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسرا اقنوم تھا، وہ حضرت یسوع المسیح سلام علیہ تھے۔ تو کتاب مقدس ظاہر کرتی ہے کہ وہ خدا ہے، جب وہ ہاجرہ کے پاس ظاہر ہوئے فرشتہ کی شکل میں، انہیں پہچانا اور وہ خدا کی حضوری میں، اور اس کے بعد خدا بصیر کہا گیا اسے۔ پھر اسی طرح کوہ موریہ پر ابراہیم السلام سے گفتگو ہوتی ہے، اور وہ فرشتے جو تھے وہ آگے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سے یعقوب سے گفتگو ہوتی ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ بیت ایل کا خدا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ کے پاس کلام کرتے ہیں، وہ بھی خدا تعالیٰ کے ایک زبردست وہ گفتگو کلام ہو رہی تھی ان میں، جھاڑیوں میں سے، جو فرشتہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہا تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ وہ نور کی جلالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور اسی طرح اسرائیل کے آگے بادلوں کے ستون میں ظاہر ہوتے تھے، پھر خدا کا فرشتہ، اور وہ ڈرتے تھے کہ مر نہ جائیں کیونکہ خدا کا فرشتہ انہیں دکھائی دیتا تھا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ہم دیکھتے یہاں پہ بھی جب خدا کے فرشتہ نے کہا کہ تو ہے جو ان کو کیا کرے گا، آزاد کرائے گا، اور انہوں نے جدون نے کیا کیا، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جدون ان کو تقریباً 32 سے زیادہ تھے، 1000 سے زیادہ تھے، اور اس وقت انہوں نے اس کو ختم کیا۔ لیکن ایک بات اور تھی یہاں پر کہ جدون سے یہ کہا گیا تھا ان سے کہنا کہ تم اس علاقے کو، جس علاقے میں رہتے ہو، اس کو اپنے قابو میں کرنا، اور لیکن لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو جدون کو جو نشان دیا گیا تھا کہ وہ جو خوراک لے کر آئے تھے، بچڑا ذبح کر کے اور گوشت اور شوربہ، انہوں نے کہا شوربہ گرا دو اور گوشت کو اور ہڈیوں کو، وہ تمام چیز کو پہاڑ پر رکھ دو وہاں پہ۔ تو وہ جو پینا تھا ان کے پاس، وہ لے کر کے انہوں نے اس پہ ٹچ کیا، ٹچ کرنے سے وہ آگ کا شعلہ اٹھا اور وہ وہاں بھسم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خداوند کا مذبح بنایا اور اس کا نام یہوہ سلم رکھا،
اور اون اور اوس یہ دو ہے۔ دیکھیں ہم یہاں زیادہ نہیں پیش کر سکتے، جب آپ، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں معلومات ہوں گی، بہت سارے معجزات اس کے تم ہیں، لیکن ہم وقت کی کمی کے باعث پیش نہیں کر سکتے۔ تو جدون سے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں 32,000 لوگ ہیں جمع ہو گئے، اور جب خدا نے ان کو جدون سے کہا کہ تیرے ساتھ جو لوگ اتنے زیادہ ہیں میں مدیانوں کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا، پس خدا نے اس کا کہا کہ ان باتوں عمل کیا جائے کہ دو قدم۔ پہلا قدم یہ تھا کہ اب تو لوگوں کو سنا سنا کر منادی کر دے کہ کوئی ترساں اور ہراساں ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد چلا جائے، یعنی جو خوفزدہ ہے جنگ کرنا چاہتا نہیں، تو یوں 22,000 لوگ لوٹ گئے، 32,000 تھے، 22,000 لوگ لوٹ گئے، 10,000 باقی رہ گئے۔ دوسرا قدم ان کو یہ دیا گیا تھا کہ خدا نے پھر جدون سے کہا کہ اب بھی زیادہ لوگ ہیں، سو تو ان کو چشمے کے پاس لے جا، اور جس کے حق میں میں کہوں وہ تیرے ساتھ جائے، اور باقی ان کو واپس کر دینا، کیونکہ ان سے کہا تھا تم جھک کر پانی پینا، جیسے چپڑ چپڑ کر پانی پینا، جیسے کتے وغیرہ جانور حرام جانور پیتے ہیں، کیونکہ یہاں پینا نہیں تھا، صرف پانی سے حلق کو تر کرنا تھا۔ لیکن جو جھک کر کے، گھٹنے کے بل جھک کر کے پانی زیادہ پیا، وہ ان کو خدا نے الگ کر دیا، اور کل 300 آدمی رہ گئے تھے۔ اب خدا نے وہ 300 سے وہ کام لیا، کیونکہ وہ کہا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ جب خدا کام کرنا چاہتا ہے تو بہت معمولی چیز سے کام لے لیتا ہے۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس نے، خدا نے ان سے کہا کہ تو اسی زور سے جا، تیرا کام بس جانا ہے، اطاعت کرنا، باقی کام میرا ہے۔ تو جدون نے خدا کی تلوار جس کا لقب تھا یعنی اسد اللہ، دشمن پر غالب ہوا اور اسے مغلوب کر لیا سب کو۔ عزیزان گرامی، اسی طرح ایک اور شخص افتح نام کا ہے، یہ کسبی کا بیٹا تھا۔ کسبی کہتے ہیں وہ لوگ جو گنہگار خواتین ہوتی ہیں، جو بازاری عورتیں کہلاتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بازاری عورتوں کو واقعی بہت بری نہیں، ہر زمانے دیکھا گیا، لیکن بعض دفعہ خدا جو ہے وہ بروں سے بھی اچھے کام لے لیتا ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ نصف میں کہا کہ راہب تھی، جب یشوع علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس میں ایک راہب خاتون کا تذکرہ کیا تھا جس نے 2 خدا کے خادم کو، 2 خدا کے جاسوس کو بچایا تھا۔ یہاں بھی ایک ہے یہ، اور یہ کسبی تھی۔ تو جب وہ بڑا ہوا تو دوسرے بھائیوں نے اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا کہ تو ایک غیر عورت کا بیٹا ہے۔ تب افتح اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر کے طوب کا ملک میں رہنے لگا، اور وہاں اس کے پاس شہد جمع ہوئے، اور وہ ان سب کا سردار یعنی زبردست شورما ہوا۔ کچھ عرصہ بعد جب بنی عمون نے اسرائیلیوں سے جنگ چھیڑ دی تو جلعاد بزرگ توپ نے افتح کے پاس آئے اور لگا تو چل اور ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی عمون سے لڑیں، اور یوں وہ ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کے تحت وہ سردار میں راضی ہو گئے اور بنی اسرائیل کو فتح ہوئی، مگر افسوس کہ اس نے جلد بازی میں خداوند کے حضور منت مان لی کہ جو کوئی میرے گھر سے پہلے نکلے گا وہ ہم خدا کے حضور پیش کر دیں گے، یعنی سوختنی قربانی۔ اور بدقسمت یہ تھی کہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس وقت گھر سے باہر نکل آئی، اور اسے پھر اس منت کے عوض، اب سوچے کہ منت ہی مانی تھی میں سوختنی قربانی پر، اور اس کی بیٹی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بابا، آپ نے جب منت مانی ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے پہاڑ پر جو عبادت کے لیے جا رہی ہوں وہاں سے آ جاؤں، پھر آپ منت پوری کر لینا۔ جب 2 مہینے کے بعد اپنے باپ کے پاس وہ لوٹ کر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوا جیسے منت اس کے باپ نے کی تھی، اور یوں بنی اسرائیل میں دستور چلا کہ سال بسال اسرائیل عورتیں جا کر کے 4 دن تک افتح جلعاد کی بیٹی کی یادگار منائی جاتی ہے، اور افتح 6 برس تک اسرائیل کا قاضی رہا۔ عزیزان گرامی، افتح کے مطلب ہے کھولنا، اور اس کی پیدائش 1118 قبل مسیح ہوئی تھی۔ ماں کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن باپ جلعاد تھا اور قبیلہ منسی سے اس کا تعلق تھا، راہ جلعاد میں تھی، اور اس نے جو 6 برس حکومت کی تھی وہ 1087 سے لے کر کے 1072 تک۔ عزیزان گرامی، اس کی کل 78 سال عمر تھی، اور یہ 1040 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا، اور کتاب مقدس میں اس کا ذکر 24 مقام پر آیا ہے۔ عزیزو، اب ہم آخری گفتگو جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایک ایسی ہستی۔ سوال یہ تھا، ایک اور سوال، کہ بنی اسرائیل میں خاتون صنف بنی اسرائیل کی کئی دلیر جن کا نام تعلق صنف نازک سے تھا، مگر وہ نازک نہ تھیں، کمزور نہ تھیں، اور انہوں نے دشمن خدا کو فنار کیا۔ ان میں سے ایک ہے دبورہ۔ دبورہ کا مطلب ہے شہد کی مکھی، شہد، اور ان کی پیدائش سے 1244 قبل مسیح، اور ان کا خاوند کا نام تھا لفید،
اور قبیلہ افراہیم سے تھا، یعنی یوسف اسلام کے جو چھوٹے بیٹے افراہیم سے اس قبیلے سے تعلق تھا، اور یہ نبیہ بھی تھی اور قاضی بھی تھیں، لیکن ان کی 40 سالہ عمر ہے، یعنی 40 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی۔ اب آئیے کہ دیکھتے ہیں کہ دبورہ کے جو خاوند تھے لفیدوت، وہ بنیامین کے اور نفتالی کے سرحد پر رہتے تھے، اور اکثر قاضیوں کے مانند خدا اسے بھی بنی اسرائیل کی غلامی چھڑانے کے لیے ان کو رہنمائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یوں تو عزیزان گرامی قدر کے اسلامی نقطہ نگاہ سے خواتین کو کبھی نبوت نہیں ملی، جو بھی نبوت ملی وہ مردوں کو ملی ہے۔ وہ کہتے جی چونکہ مرد نبوت کرنے قابل ہے، عورت نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں بہت ساری خواتین تھیں جن کو خدا نے نبوت سے کام لیا۔ ہم جب آگے چلیں گے پھر بتائیں گے کون کون سی، ایک یہ بھی ہیں دبورہ، اور یہ اصل میں ان کو جو برق تھا اس کو کہا تھا جانے کے لیے، برق ایک شخص تھا لیکن وہ تلملا گیا، وہ گھبراہٹ تھا، تب اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہو کہ اب کنعانیوں نے بنی اسرائیل پر 20 برس تک شدت ستایا تھا، بڑا تشدد کیا، تو دبورہ پس بنی اسرائیل اس حد تک مفلس اور خستہ حال ہو کہ کوئی بھی ان کے پاس کوئی ڈھال، کوئی برچی، کوئی سی چیز نہیں تھی، لیکن دبورہ جو تھی وہ اسرائیل کی ماں ہو کر کے اٹھی، ماں بن کر کے۔ دیکھیں یہاں ایک چیز دیکھنا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے بڑے سے بڑے جانور سے لڑ جاتی ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لڑ جاتی ہے، اور یہ صفات محبت جو ہے یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے نفتالی کے علاقے کے بر کو بلایا اور پیشن گوئی کی کہ کینان کے جو سپہ سالار ہیں سیسرا کی موت ایک عورت کے ہاتھ ہوگی۔ چنانچہ یہی ہوا، اور جنگ کے بعد دبورہ اور برق کی فتح مندی کا گیت گایا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عورت ایک نبوت کر سکتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ خدا زندہ کلام میں چند خواتین کے نبوت ہے، تاہم پولس رسول عورت کو مردوں کے مجمع میں سکھانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ بات بحث سے قطع نظر ہے۔ یاد رکھیں کہ دبورہ نے اپنی مندرج ذیل باتوں پر چند باتیں ہیں جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس نے برق سے کہا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا، اور قضات 4 باب میں اس نے برق کو بخوبی آگاہ کیا کہ میرے ساتھ جنگ میں جانے سے تجھے کوئی عزت نہیں ملے گی، تو خود چلا جا، لیکن اسے نہیں مانی۔ اس نے کہا کہ خدا سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے برق سے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس میں خدا نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، اور اس نے برق سے کہا کہ کیا خدا تیرے آگے نہیں گیا؟ یعنی ایمان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ دبورہ کے پاس ایمان تھا اور وہ ایمان میں اس سے آگے بڑھ گئی۔ یاد رکھیں پرانے عہد نامہ میں آستر کی ملکہ اور ہونے کے باوجود براہ راست کوئی حکومتی کام سر انجام نہیں دیتی تھیں۔ بس اس اعتبار سے دبورہ کتاب مقدس کے زمانے میں واحد خاتون ہیں جس نے 40 سال تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور وہ انصاف کے لیے اسی کے پاس لوگ آتے تھے۔ دبورہ اپنے لوگوں کو درمیان اس قدر اثر و رسوخ رکھتی تھیں کہ برق کے علاوہ دیگر لوگ نہ صرف اس کے بلاوے پر جمع ہوئے بلکہ برق کے شانہ بشانہ جنگ میں بھی حصہ لیا تھا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی فتح یابی ہوئی اور دبورہ اور برق دونوں کو لشکر میں شکر گزاری کا موقع ملا۔ عزیزان گرامی، سمسون ان کی حالت طبی، یعنی کہ یہ خامی اور خوبی کیا تھی ان میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں ان میں خامیاں بھی تھی، خوبی بھی تھی۔ انسان ہے، خامی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے۔ سمسون دان کے قبیلے سے منہوا کے بیٹا تھا، اور پیدائش سے قبل فرشتے نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ وہ خدا کا نذیر ہوگا۔ دیکھیے یہ بھی بانجتی ہے، جس طرح جناب سارہ اور پھر والدہ یعقوب وہ بھی بانج تھیں، 20 سال تک رہیں، اور یہ 90 سال کی عمر میں جناب سارہ کے ہاں بیٹا ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سمسون جو ہے وہ دان کے قبیلے کا، اور کہا گیا کہ یہ اس کی ماں سے کہا تھا یہ خدا کا نذیر ہوگا۔ نذیر اس کا مطلب ہے سمسون کے معنی سورج کی روشنی، اور ان کی پیدائش 1117 قبل مسیح ہوئی تھی۔ والد کا نام منہوا تھا اور یہ قبیلہ دان سے تھے، اور رہائش ان کی مرعم کے علاقے میں تھی، اور کتاب مقدس میں یہ پہلا نذیر اور قاضر گزرے ہیں، یعنی یہ نذیر کا لقب کسی کو نہیں ملا۔ یہ قاضی بھی تھے، اور دشمن ان کا جو تھا وہ فلسطی تھا، اور دور ان کا ہے 1075 سے لے کر 1055، 20 سال کا ان کا دور ہے، اور کل ان کے 92 سال عمر، اور وفات ان کا 1055 میں ہوا، اور خدمت ان کی 20 سال ہے۔
اور کتاب مقدس میں 40 مقام پر ان کا ذکر آیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اور خداوند اس کے وسیلے سے بنی اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا۔ پیدا ہونے کے بعد وہ قد و قامت میں بڑھے اور خداوند خدا کے نے اسے خوب برکت دی اور اس کی روح محن دان میں اسے تحریک دینے لگی۔ لیکن سمسون اپنے نفس کا غلام تھے، سمسون اپنے نفس کا غلام تھے اور اس نے اپنے والدین کی مخالفت کی۔ کیا مخالفت کی تھی؟ کہ تمنت کی ایک عورت سے شادی کر لی جب وہ نہیں چاہتے تھے کہ شادی ہو، لیکن اصرار کیا۔ مگر افسوس کہ شادی کے بعد اس کی جو بیوی تھی وہ کسی اور کو چاہ گئی، کسی اور کی ہو گئی، اور اس کا بدلہ لینے کے سمسون نے غصے میں آ کر کے فلسطینیوں کے فصیل سے بھرپور یعنی فصل سے بھرپور کھیت کو آگ لگا دی تھی، اور فلسطینیوں نے یہودا پر حملہ کر دیا، اور اس نے سب سے بڑے دشمن سمسون کو مانگا۔ اپنی قوم کی بہتری خاطر سمسون نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، ٹھیک، اور خود کو فلسطین کے حوالے کر دیا اور اس پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ جب فلسطین اسے باندھ کر لے جانے لگے تو اس نے رسیوں تو جس طرح رسیوں سے باندھا تھا، اتنی قوت یہ خدا نے ان کو دی تھی، وہ رسی کو توڑ دی ایک ہی جھٹکے میں۔ وہ حیران رہ گئے اور گدھے کے جبڑے سے 1000 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ مرا ہوا گدھے کا جبڑا پڑا، اس کو اٹھا کر کو مارا اور 1000 کو فنار کر دیا۔ یہ دیکھیں، وہاں کہیں پینے سے، کہیں دیکھیں جبڑے کی ہڈی سے، تو یہ خدا جو ہے یہ معمولی شے سے بھی غیر معمولی کام لیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا، قادر مطلق ہونے سے۔ تو سمسون ایک فلسطینی عورت جس کو انگلش میں ڈیلائلہ کہتے ہیں، اور ویسے عام طور پر جو اردو میں یا عربی میں لکھا گیا دلیلہ کے دام میں اس کے محبت میں اسیر ہو گئے تھے، اور فلسطینی رہنما نے اس عورت کو بھاری رشوت دے کر کے اور راز معلوم کرنے کی کوشش کی، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سمسون کے پاس یہ طاقت، ہمارے 1000 آدمیوں کو ایک معمولی سی گدھے کے جبڑے سے ہلاک کر دیا اور رسی سے باندھا، رسی توڑ دیا، آخر طاقت ہے کیا اس کے پاس؟ عزیزان گرامی قدر، چند باتیں آپ کی خدمت ہے حضرت سمسون علیہ السلام کے بارے میں کہ کتاب مقدس کے یہ پہلا نذیر ہے۔ نذیر اور بھی تھے، یعنی سمسون بھی تھے، سموئیل بھی تھے، یوحنا بھی نذیر، لیکن پہلا نذیر حضرت سمسون تھے۔ اور ان کی ماں بانجھ تھی، لیکن ان کو بشارت دی گئی تھی کہ تیرے ہاں جو فرزند نرینہ پیدا ہوگا وہ خدا کا نذیر ہوگا۔ اور موسمی شریعت کے مطابق نذیر اسے کہتے ہیں جس کے اندر شرعی 4 باتوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات کہ وہ مے نہ پیے، دوسری بات اس کے سر کے بال نہ کاٹے جائیں، تیسری بات کوئی حرام چیز نہ کھائے، اور چوتھی بات کہ وہ کسی لاش کو نہ چھوئے۔ اور یہ 4 بات ہو گئی تھی جبین پر، اور یہ وہ واحد شخص ہے جس نے 40 سال تک خدمت کی تھی۔ اور میں نے جس طرح کہا تھا آپ سے کہ یہ وہ باتیں تھیں کہ یہودی مسلمتے، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے شیر کو شکار کیا، شیر کو مار ڈالا تھا، اور شیر کے اندر مکھی نے شہد کے مکھی نے چھتر لگا دی، جب واپس آئے اس چھتر کو توڑ۔ دیکھیں شیر کیونکہ مردار ہے اسے چھونا منع تھا کہ لاش کو نہ چھونا۔ دوسرے اس کے اندر ایک چیز لگا دی تھی، اور اس نے ایک ضیافت دی تھی، ضیافت پہ سوال کیا تھا، بتاؤ وہ کھانے میں سے کھانا نکلا اور شے میں سے زبردست۔ لوگوں نے نہیں بتایا تھا، انہوں نے کہا 10 کتان یہ کپڑے دوں گا، 10 کتان وہ دوں گا، لیکن جب نہ بتا سکے اسی ڈیلائلہ کے ذریعہ ہی، یعنی ڈیلائلہ جس کو دلیلہ کہتے ہیں، اس کے ذریعہ ہی اس راز کو معلوم کیا گیا، اور اس نے اسے خمیازہ بھگتنا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا۔ اور دوسرا اس نے اسی عورت کے چکر میں جب ایک دن وہ اپنے زانوں پہ سو رہے تھے اور اس نے بال پھیر ہاتھوں اس کے ذریعہ بالوں پہ کنگھی کی، غنودگی آ گئی، انسان ہے، ظاہر سی بات ہے جب بیوی کے لمس ہوگی تو وہ جذبات میں نہ رہ سکا، اور وہ موقع پا کر اس نے بال کاٹ دیتی ہے، اور پھر وہ دشمن آ کے اسے گھیر لیتے، فوجی لے جاتے ہیں، اس کی آنکھ بھی نکال دیتے ہیں، بینا ہو جاتا ہے اور چکی پیس رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ جس وقت وہ اس تقریب ہو رہی تھی دیوتا جدون کی ان کے ہاں، تو کیونکہ فلسطینیوں کے سردار جو تھا فرہم کے، وہ اپنے دیوتا کو بہت بڑی قربانی سے گزرانے تھے اور خوشی کر رہے تھے کہ آج ہمارے دیوتا کا مشن پورا ہوا، اور آج ہم نے سمسون کو اس نے ہمارے ہاتھوں میں کر دیا۔ حالانکہ وہ تو ایک عورت کے ذریعے پکڑا گیا جو 1000 مرد بھی نہیں کر سکے، لیکن اس موقع پر بے بس اس قیدی کو تماشا دیکھنا چاہتے تھے، اور عجب طرفہ تماشا تھا کہ وہ تو خوشی منا رہے تھے، انہیں نہیں پتا کہ اگلے ہی لمحے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس قیدی نے ایک واقعہ
واقعی ایک تماشا دکھایا، اور ایسا تماشا پھر کسی نے نہ دیکھا، تاریخ میں ایسا تماشا نہیں ہے جو کلام مقدس میں پیش کیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ اس کے مندر کے 2 ستون تھے جو بیس تھے اس کے، اور پوری عمارت ان چھت جو تھی اسی ستون پر ٹھہرایا گیا تھا، اور اسے کہا کہ اپنے ستون کے جب ملے گئے، اور اس نے کہا کہ ہمیں بازوؤں میں اس دونوں ستون کو اپنے بازو کے ذریعے خدا نے اس کی طاقت، چونکہ اس کے بال بڑے ہو گئے تھے، اور پوری طاقت سے دونوں بازو کے پلر کو گرا دیا، جو ستون تھے اس کو گرا دیا۔ اس ستون کا گرنا تھا کہ وہ خود بھی مر گئے، اور جتنی بھی تھے وہاں بادشاہ، اس کے وہ جتنے بھی وزراء تھے سارے دب کر مر گئے اس میں۔ تو یہ ہے کہ ایک کے مرنے سے کئی اور مر گئے۔ اس نذیر نے وہ نذیر پیش کیا جس سے پہلے کسی نے نہ پیش کیا تھا۔ اور ہمیں یاد آتا ہے، آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ایک اور نذیر، وہ جس نے خود اپنی جان کو کسی اور کے چکر میں نہیں بلکہ خدا کی رضا کے لیے، اس رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر پہنچا دیا، اور پھر سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور اس نذیر نے اپنے خون سے اب آنے والے پوری قیامت تک انسان کو ایک زندگی عطا کی، لیکن جو اسے قبول کرے گا اسے وہ ابدی زندگی ملے گی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا، کہ کون ہے جو آسمان سے اپنے بادل کے درمیان ہوتا ہوا اپنے فرشتوں کے ساتھ زمین پر آئے گا اور عدالت کرے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اگلے نشر پھر حاضر ہوں گے، لیکن چلتے چلتے آپ کی خدمت میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، جب بھی آپ کس چیز جاننا چاہیں کہ قضات کی کتاب کیا ہے تو آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے۔ اور یہ کتاب، یہ جو ایک کتاب ہے، یہ مکمل بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، 66 کتابوں کا، اور 66 کتابوں میں بہت ساری ایسی باتیں تواریخ کے جو آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی۔ تو ہم یہی آپ سے کہتے ہیں کہ اختتام پر اسکرین پر جو بھی آپ کو ٹیلی فون نمبر، واٹس ایپ، ای میل یا فون نمبر ہو، آپ اپنے پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے گا، ہم کتاب مقدس آپ کی خدمت میں فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے۔